جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کا معمول عبادت کا تھا، آپ نمازیں قائم کرتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ماہ شعبان کی فضیلت آتی ہے، جو فضائل آپ نے شعبان کے بتایا ہے، وہ فضائل کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب ان فضائل کو سن کر آپ کو پتہ چل جائیں گے کیا اس مہینے میں کرنا ہے، باقی تمام چیزیں آپ سمجھ لیے ہو جائیں گے۔ ٹھیک، آئیے اس کے فضائل میں آپ نے کیا فرمایا اور کیا کہا، اس تعلق سے جو حدیثیں آتی ہیں وہ یاد رکھیے۔ صرف دو ہی ایسی روایتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فضائل بتائیں۔ پہلی متفق علیہ روایت، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے اتنے روزے رکھتے کہ اس کو چھوڑتے نہیں۔ مطلب اللہ کے رسول، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ آپ روزے نہیں چھوڑتے، پھر روزے چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ ہم جو ہے سمجھتے تھے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی مہینے میں مکمل مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھے سوائے رمضان مبارک کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ تو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ رمضان کا رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ کسی مہینے کے کمپلیٹ روزے آپ نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ شعبان کی ایک فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کمپلیٹ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص شعبان کو منانا چاہے، شعبان کی فضیلت کا فائدہ اٹھانا چاہے، تو اسے یہ کام کرنا چاہیے کہ جتنے ہو سکتے ہیں وہ شعبان میں روزے رکھے۔ لیکن تاکید یہاں یہ کروں گا کہ آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے روزے کے چکر میں آپ رمضان خراب نہ کر دیں۔ مطلب آپ کو اگر کمزوری ہے، کوئی بیماری ہے، تو پھر مت رکھیے آپ شعبان کی، ورنہ کیا ہوگا، آپ شعبان تو رکھ لیں گے، رمضان خراب ہو جائیں گے اس لیے۔ ٹھیک، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے بعد رمضان کے، تو وہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے۔ در شعبان کے مہینے کے روزے آپ کمپلیٹ رکھتے، یہ کس کی فضیلت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، کمپلیٹ منتھ یاد رکھیں۔ ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں جتنا ہو سکے آپ اس میں رکھیں۔ اب شعبان کے یہ روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رکھتے تھے، ٹھیک، اس کے بارے میں جو ہے اور ایک روایت آتی ہے جو جامع ترمذی کی آپ نے فرمایا کہا، جو ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اس میں روزے رکھتے تھے سوا چند ایام کے، بلکہ آپ پورے مہینے کے ہی روزے رکھتے تھے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، یہ جو ہے روایت کے الفاظ ایسے ہیں، آپ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کی۔ تو ایک فضیلت تو شعبان کی کیا ہے، آپ اور ہم کوشش کریں اس میں جتنے ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ اب شعبان میں اللہ کے رسول کیوں زیادہ روزے رکھتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ حدیث میں اس طرح سے آتی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں، کیوں؟ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول، آپ کو جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا گیا اتنے روزے تو آپ کبھی نہیں رکھتے شعبان کے علاوہ، ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، اور یہ بڑی اہم بات یاد رکھی، اگر کوئی شعبان کے روزے رکھ بھی رہا ہے تو اس نیت سے رکھے کہ سنت ہے، اور یہ فائدہ ہے، آپ نے فرمایا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے بیچ میں مہینہ آتا ہے تو لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے غافل ہو جاتے ہیں، اور آپ نے آگے فرمایا اور کہا غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائے تو میں روزے سے رہوں۔ تو اس حدیث میں ایک بات آئی ہے، وہ بات کیا ہے کہ جو ہے شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، جس کو اگر میں وضاحت کروں تو یوں ہے، ہر روز میں ہمارے اعمال 2 بار اللہ کو پہنچائے جاتے ہیں، عصر اور فجر میں۔ اس لیے آپ نے فرمایا عصر اور فجر کی نماز مت چھوڑو، اس لیے کہ 2 وقت ایسے ہیں جب اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں اور میں عبادت میں رہوں۔ ہر ہفتے میں 2 بار ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وہ ہے جو ہے جمعرات اور پیر کے دن، ٹھیک۔ اسی طرح ہر سال میں ہمارے اعمال 1 بار اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ مہینہ ہے
جو ہے شعبان میں اللہ کے پاس جو ہے ہمارے جو اعمال سالانہ پیش کی جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو ہفتے واری پیش کی جاتے ہیں، اور ہر روز میں جو عصر اور فجر میں مطلب فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے اور نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کیا فائدے اور کیا فضائل ہے اس روزے کے کہ یہ مہینے کے اندر ہمارے اعمال اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ کیسے، کیوں، کیا کہ اللہ غافل ہے ہمارے اعمال سے؟ نہیں، اللہ سب جانتا ہے، پھر بھی اللہ نے فرشتوں کو تعینات کر رکھا ہے تاکہ فرشتے بھی گواہ ہو جائیں گے ہم پر کہ ہم نے دنیا میں کیا اعمال کیے، ٹھیک ہے؟ تو ہر سال ہمارے اعمال جو پیش کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بھی پیش کیے جائیں نا تو میں جو ہے وہ روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے کہ اللہ راضی ہوتا ہے نا عبادت سے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا کام اس مہینے کی فضائل کیا ہے؟ روزے رکھیے۔ مقصد اور اس کے جو تعلق سے جو بات آتی ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس مہینے کے کیے گئے عمل اللہ کے پاس جو ہے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال جائیں تو میں اللہ کے پاس جو ہے روزے کی حالت میں رہوں۔ اور یاد رکھیے لیکن یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے۔ اعمال پیش کیے جاتے الگ بات ہے، لیکن یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے۔ آئیے یہ اس کے فضائل، اتنے ہی فضائل رکھے جا سکتے ہیں اس مہینے کے تعلق سے کہ روزے رکھیے، کثرت سے رکھیے، پورے مہینے کی رکھیے، اور اللہ سے امید کیجیے کہ جب ہمیں نام عمل پیش کی جائے تو ہم روزے کی حالت میں دیں۔ بس اگر ہم جو ہے شعبان کی فضیلت یہاں ختم کر دیں تو معاملہ یہاں ختم ہو جائے گا، لیکن ہماری بات تھی کہ کیا غلط ہوتا ہے وہ بھی ہم کو دیکھنا ہے۔